آپ نے دیکھا کہ معاشرے کے اندر جو ہے اب بھائی کا سکا نہیں رہا، رشتہ دار جو ہیں ان کے خون سفید ہو چکے ہیں، تو ایک جو ہے جھگڑے کی حالت کریٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح میں رمضان المبارک کے اندر صلح کر لینا بھائی کا یا رشتہ داروں کا آپس میں کتنا بڑا اجر ہے۔ اور رمضان المبارک کو چھوڑیں آپ، اگر وہ عام دنوں کے اندر بھی 11 مہینوں کے اندر بھی وہ اس طرح صلح کر لیتے ہیں بغیر کسی بغض کے، بغیر کسی جو ہے وہ حسد کے، تو اس کا کیا اجر ہے، کیا ایکسپلین کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال بھی آپ کا معاشرے کے حوالے سے ہے اور اس کی بڑی ضرورت بھی ہے، اور ان سوالات کو ڈسکس ہونا چاہیے اور بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہونا چاہیے جی، اور بہت سارے مقامات پہ اس کا بیان آنا چاہیے، اس لیے کہ معاشرت ہماری ٹوٹنے کے دہانے پر جا رہی ہے۔ لوگ مادیت کو ترجیح دینا شروع ہو گئے ہیں، تعلقات کی پرواہ اب نہیں رہی، جبکہ قرآن کریم نے بڑے واشگاف الفاظ میں کیا رکھا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی ہیں، اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان میں صلح کروا دی جائے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کسی دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ وہ قطع تعلقی کرے۔ اللہ، یہ عام مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن رشتہ داری تو اس سے اور آگے بڑھ کر ہے۔ رشتہ داروں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ ارشاد ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع، رشتے توڑنے والا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ کس خوش فہمی میں وہ لوگ مبتلا ہیں کہ رشتے توڑ کر، قطع تعلقی کر کے، اور پھر وہ اپنی عبادات پر انحصار کر کے بیٹھے ہوئے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے اور ہمارے لیے جنت جانا آسان ہوگا۔ اس لیے معاشرے کا بگاڑ جس طرف جا رہا ہے، اور دیکھو اختلافات یہ معاشرے کا حصہ ہے، ایسے ہی اختلاف ہو جاتے ہیں، رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، لین دین کے معاملات پر اختلاف ہو جاتے ہیں، لیکن خدارا اختلاف کو اختلاف رہنے دیا جائے، مخالفت کے درجے میں نہ لایا جائے، اور اپنی خواہشات کو اپنے دین کے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے، اس سے فوقیت نہ لے جائے وہ۔ اس لیے یہ چاہیے کہ یہ آپس میں صلح کرے، اور رمضان المبارک تو جہاں اور بہت ساری نیکیاں، سبحان اللہ، بہت سارے انعامات لے کر آیا ہے، اگر اسی کے اندر یہ صلح کا پہلو بھی اختیار کیا جائے، بالعموم 11 مہینے اور بالخصوص رمضان المبارک اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے کہ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ شب قدر کون سی والی رات ہوتی ہے، لیکن جب دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے اس کی تعیین، یعنی اسپیسیفک جو نائٹ تھی، جو رات تھی، اس کو اٹھا کر اس کو آخری عشرے کے اندر رکھ دیا کہ اب ان میں آپ تلاش کریں، ورنہ یہ آسان تھا نا کہ ایک طے کر دی جاتی کہ وہ 21 ہے، 23، 25 ہے، لیکن اب یہ کہا کہ 21 سے لے کر 29 تک آپ تلاش کیجئے۔ وہ اسی کا نتیجہ رہا کہ مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے اور جھگڑے کے یہ اثرات ہوئے۔ اس لیے یہ ہمارا پیغام ناظرین کے، آپ کے سامعین اور ناظرین کے لیے کہ اپنے جھگڑوں کو مٹائیے، اپنے اختلافات کو ختم کیجئے، اور جو جھگڑا ختم کر کے آگے بڑھتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لیے بہت ساری بشارتیں اور خوشخبریاں حدیث میں موجود ہیں۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، جو اگر جھگڑا ہو جاتا ہے 2 بھائیوں کے درمیان یا رشتہ داروں کے درمیان، تو اس میں جو تیسرا بندہ آ کے صلح کرواتا ہے، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ جناب یہ بھی بہت اہم حصہ تھا کہ ثالثی کا کردار، ثالثی کرنے والے، صلح کروانے والے کے لیے تو بڑا اجر ہے۔ قرآن کریم نے یہ بات ہمیں طلاق کے مسئلے کے اندر یہ بات سمجھائی ہے کہ جہاں میاں بیوی کا آپس میں کلیش ہو جائے تو پھر برادری کے بڑے بزرگ لوگ اس میں اپنا کردار ادا کریں، ان کے کردار ادا کرنے پر جتنا ان دونوں کو الگ الگ اجر ملنے والا ہے، صلح کرنے پر صلح کروانے والے کو ان دونوں کے برابر اجر ملنے والا ہے۔ اس لیے کہ معاشرے کا بگاڑ ختم ہو رہا ہے، فتنہ و فساد ختم کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے جو کوشش، جو ایفرٹ کرے گا، اس کو تو اللہ کی طرف سے بڑا اجر ملنے والا ہے۔ اس لیے برادری کے بڑوں کو، علاقے کے بڑوں کو سیاست نہیں، ثواب، یہی نا پیغام آپ کا، یہی ہے دینے والا۔ جو نوجوان بھی اس میسج کو سن رہے ہیں، اس جواب کو دیکھیں، تو ڈاکٹر صاحب کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ثالثی یعنی صلح کروانے والا بنے، تماشا
دیکھنا والے نہ بنے. ٹھیک ہے, آج کل معاشرے کے اندر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, موبائل فون نکل آتے ہیں, ویڈیوز بننا شروع ہو جاتی ہیں, یہ نہیں کہ جا کے لڑائی جھگڑے کو ختم کیا جائے. تو ڈاکٹر صاحب یہی آپ کو جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی کے ساتھ بتا رہے ہیں. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.